बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मुझे एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अगर आप मेरी बातों से, मेरी वीडियोस से मुत्तफ़िक हैं, जो ख़यालात अफ़कार मैं उनमें पेश करता हूँ, अपने तज्ज़िये पेश करता हूँ, अगर आप उनसे मुत्तफ़िक हैं तो फिर इन्हें आगे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँच सके। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात नज़र आ रहे हैं नाजरीन, उसके मुताबिक तो कुछ ऐसे लगता है कि ये चिराग की वो लौ हम देख रहे हैं जो चिराग बुझने से पहले बहुत भड़कती है। आपने देखा होगा, ये पुराने वक्तों की कहावतें हैं और ये लोगों ने अपनी आंखों से भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं चिराग जलते हुए, कि जिसमें जब आप चिराग की बत्ती होती है वो उसकी लौ ऊंची हो जाती है। जब चिराग का तेल खत्म होता है तो वो बुझने से पहले थोड़ी सी भड़कती है और उसके बाद वो बुझ जाती है। तो जो इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत, गैर कानूनियत और जिस किस्म के जंगली काम हो रहे हैं, जहां कानून आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शराफत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इकदार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, रख रखाव, लिहाज मुलाहजे का और जो आंखों में कोई शर्म होती है किसी दूसरे के लिए, उसकी जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से इंसानी हकूक को, इंसानी रिश्तों को, उनके तकद्दुस को, उनकी हुर्मत को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह से अपना मफाद हासिल करने के लिए एक बहुत छोटा सा मुख्तसर सा टोला, और ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जिस तरह से इन तमाम चीज़ों का जिनका मैंने जिक्र किया, इनको पसे पुश्त डाल के बल्कि पैरों के नीचे रौंद के इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये चिराग की बुझने से पहले भड़कने वाली लौ मुझे लगती है। ये काम कैसे होगा, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जल्ल शानहू जानते हैं, लेकिन शर में से खैर बरामद करने वाली ज़ात अल्लाह की है और वो मुसब्बबुल असबाब है। वो कैसे सबब पैदा फरमाता है कि हम सोच भी नहीं सकते, और इसकी बारहा अनगिनत मिसालें इंसानी तारीख ने देखी हैं। इस वक्त बज़ाहिर सूरत हाल ये है, नौबत बे ईजा रसीद यहाँ तक नौबत पहुँच गई है कि फवाद चौधरी जो पीटीआई छोड़ चुका है, जो खामोशी नीम रजामंदी वाले हिसाब से वो तहरीक अदम इस्तेहकाम, माफ़ कीजिएगा, इस्तेहकाम पार्टी में भी शामिल हो चुका है। मतलब 50-50 जिसे कह लें, ना मानता है, ना करता है, ना हाँ करता है। उसको दोबारा एक मुकदमे में धर लिया गया है और मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि उसने 3 बोरी एक खाद, 3 बोरी दूसरी खाद और कुछ 4 पहियां कहीं से उठा ली जब वो मिनिस्टर था। अब उन लोगों को अपने मुंह पर थप्पड़ मारने चाहिए जो ये कह रहे थे कि पीटीआई के दौर में भी सब लोगों ने बड़ी करप्शन की है, बड़े पैसे बनाए हैं, बड़े माल बनाए हैं। ये मुकदमे आप उन पर कायम कर रहे हैं। बुजदार ने बड़ी करप्शन की, उसने फलाने ने की, भाई की होगी, सबूत लाएं सामने, अदालत लेके जाएं, अंदर करें। ये मुकदमे घड़ी चोरी की, वो घड़ी बेची इमरान खान ने जो उसकी अपनी मिल्कियत है, घड़ी चोरी कर लीजिए तोशा खाना से। जो लोग मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू कवानीन नरम करवा के ले गए और बाद में कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कि हमने ली है। मरियम सफ्तरवान की बात कर रहा हूं, उसे ये नहीं पता उसके पास गाड़ी कौन सी है, किसमें वो सफर कर रही है। वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं, पाकिस्तान के सर पे उन्हें मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और वो लोग जिन्होंने अभी पीछे पौने 4 साल हुकूमत की है, आप उनके खिलाफ मुकदमे बना रहे हैं कि उन्होंने खाद की बोरियां उठा ली हैं और मंजियां चारपाइयां उठा ली हैं लोगों की। तो इसका मतलब है आपको उनके खिलाफ, आपको कुछ सबूत नहीं मिला, कोई जुर्म नहीं मिला, आप सिर्फ अखबार में सियासी उनकी किरदार कुशी करते रहे, आप सिर्फ उनकी जो है ना एक असैसिनेशन ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे। आपके पास ना कोई सबूत है, ना कोई ऐसा जुर्म है, और अगर जुर्म किया है, और मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान का दौर फरिश्तों का दौर था, करप्शन उसमें भी हुई है, लेकिन सामने लाएं और सजा दें, सबूत अदालत के सामने रखें। ये जो करेक्टर असैसिनेशन है, अब केस बन गया जी, को कभी भैंस चोरी का बन जाता है, कभी रस्सागिरी का बन जाता है, कभी खाद उठाने का, कभी चारपाई उठाने का, कभी घड़ी बेचने का। ये करप्शन है। ये तो बड़ी थकी हारी किस्म की, बड़ी कोई बहुत ही शिकस्त खुर्दा किस्म की करप्शन है, अगर इसे करप्शन कहा जाए। करप्शन तो वो होती है जब अरबों रुपए के फ्लैट खरीदे जाएं लंदन में, जब सरे पैलेस बनाया जाए, जब मुल्क के हर बड़े शहर में बिलावल हाउस बन जाए, जब आपके पास 26,000 कनाल अराजी की जाती उमरा में आपका महल हो, जो बड़े बड़े बादशाहों को शायद इतना महल नसीब ना हो आजकल के दौर में। ये होती है करप्शन।
جب موٹر ویز میں فلانے میں ڈمکانے کمیشن کھائے جائیں، بے حساب پیسہ بنایا جائے، جب قرض اتارو ملک سنوارو کا پیسہ ہڑپ کر کے اس پہ سوال کیا جائے کہ وہ پیسہ کہاں گیا، تو اس کو کہا کہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گیا، اس کا جواب دینا تک گوارا نہ کیا جائے۔ کرپشن یہ ہوتی ہے۔ کرپشن بڑے بڑے مالیاتی سکینڈلز ہوتے ہیں۔ کرپشن اسحاق ڈکار کا، معاف کیجیے گا، وہ اسحاق ڈار کا، وہ ڈکار جاتے ہیں سب کچھ تو ڈکار آتا ہے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا بیان حلفی ہو جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہو، ثبوت دیے ہوں، بینکوں کے اکاؤنٹ اور کھاتے داریاں سب دی ہوں اس 150 صفحے کے بیان میں کہ انہوں نے کب کب کہاں کہاں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی ہے۔ کرپشن تو یہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی کرپشن ہے کہ اپنی ملکیت گھڑی توشہ خانے سے جو خریدی تھی وہ بیچ دی، 3 بوریاں سیمنٹ کی، 3 بوریاں کھاد کی، 2 بوریاں گندم کی اور 5 چارپائیاں اٹھا لیں، یہ کرپشن ہے۔ تو یہ چراغ کی لو میرا خیال ہے بھڑکنے کی جو علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب یہ چراغ بجھے گا کیسے؟ یہ بدنما دھبا بے دھبا چراغ کیسے بجھے گا؟ اس کی لو کب گل ہوگی اور کب ایک سورج تابناک مستقبل اور صبح کی نوید لے کر پاکستان میں طلوع ہوگا، یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ہم یہ بات نہیں جانتے، لیکن امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ کام جلد ہی ہوگا۔ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ میری نظر میں، میری بے لاگ تجزیے میں، بغیر لگی لپٹی رکھتے کہوں گا، نہ تو میں فور ہوں کسی کے، نہ اگینسٹ ہوں، جو نظر آتا ہے، جو ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم وہی پیش کرتے ہیں۔ وہ آپ کو اچھی لگے نہ لگے، 100 بسم اللہ، ہمیں حق بات جو میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں وہ کہنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، کو آپ مجھے کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان آرگومنٹس پہ، تو ضرور کیجئے۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو اس کی تصحیح کیجئے، لیکن چلتے پھرتے زبان ہلانا صرف ثبوت نہیں ہوتا۔ ثبوت سامنے رکھے جاتے ہیں، اس کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ ایسا کام کریں گے اور مجھے نظر آئے گا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا۔ اس وقت میرے تجزیے کے مطابق صرف پاکستان کو نہیں، عالم اسلام کو بھی اگر مشکلات سے کوئی شخصیت نکال سکتی ہے تو وہ گنی چنی 2-3 شخصیات ہیں۔ ان میں سے سر فہرست پاکستان میں جیل میں بند اڈیالہ جیل کے قیدی عمران خان کا نام ہے۔ اولین سر فہرست نام ان کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو صورتحال ہے، تمام امت مسلمہ کسی لیڈر کی تلاش میں ہے۔ رجب طیب اردگان ایک اور دوسرے لیڈر ہیں جن کا میں نام لوں گا، لیکن ان کی پالیسیز میں بھی جھول ہے۔ وہ عوامی سطح پر کچھ کہتے ہیں اور جب انٹرنیشنل ریلیشنز کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر وہ کچھ کہتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو کوئی سپلائی بند نہیں کی، سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیں۔ جبکہ عمران خان کھڑا ہو کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ جب تک فلسطین تسلیم نہیں ہوتا اس وقت تک اسرائیل ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اس سے کلیئر کٹ بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر ملکی سطح پر دیکھیں تو 80-90 کے درمیان فیصد کے درمیان عوام اس کے ساتھ ہے، اور یہ پولز نون لیگ والوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے، اور جو ڈیفرنٹ چینلز ہیں، نیوز میڈیا گروپس ہیں، نیوز ہاؤسز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے یہ کروائے ہیں جو زیادہ تر عمران خان کے خلاف ہیں۔ وہ میڈیا ہاؤسز اور ان کے مالکان، ان کی پالیسیز عمران خان کے خلاف ہیں، اور ان کے اپنے کروائے گئے سرویز کے مطابق عمران خان ایبسولوٹ میجورٹی، سویپنگ کلین سویپ میجورٹی لینے کی پوزیشن میں ہے۔ تو یہ صورتحال ہمیں بتا رہی ہے اگر یہ معاملات الیکشن تک پہنچے اور جیسے تیسے بھی کر کے اگر الیکشنز ہو گئے، تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ پھر کوئی بدماشیہ، کوئی اشرافیہ، کوئی شرافیہ، کوئی سہر وردی، بغیر وردی، کوئی کسی قسم کا کوئی انفلوئنس عمران خان کو بہت بڑی ایک اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آنے سے روک نہیں سکے گا۔ اور میری نظر میں یہ آدمی وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کے ساتھ مخلص بھی ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کی قابلیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے پاس وہ استطاعت، وہ قابلیت موجود ہے، وہ ہنر موجود ہے، وہ دماغ موجود ہے کہ یہ بڑی مشکل پیچیدہ ترین صورتحال کا بھی تجزیہ درست کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق درست قدم بھی لے سکتا ہے اور لیتا ہے۔ اگرچہ پچھلے دور حکومت میں اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی تھیں اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا، لیکن اب یہ رکاوٹیں سامنے آنے والی نہیں ہیں، کیونکہ جب عوام کا سیلاب آتا ہے نا تو وہ سب رکاوٹوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی ووٹ والا دن آئے، الیکشن ڈے پہ آپ نے گھر بیٹھ کے ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا، آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے
اور کاسٹ کرنے کے بعد میک شور کرنا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے پول ہوا ہے۔ آپ نے پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ لیے بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر آپ نے اپنا ووٹ صبح ارلی کاسٹ کیا ہے تو آپ گھر جائیں، اطمینان کریں، کھانا کھائیں، نہا دھو کے دوبارہ تیار ہو کے پولنگ اسٹیشن پہنچیں، اور میک شور کریں کہ جب تک آپ کے پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، تمام کاغذات پر دستخط نہیں کیے جاتے، پولنگ ایجنٹ رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے، آپ اپنے ووٹ کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ تو پاکستان میں بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے پاکستان میں انتخاب آ سکتا ہے، اور انشاءاللہ آ کے رہے گا۔ پاکستان کا مستقبل میں روشن دیکھ رہا ہوں۔ جتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے جو بادل اس وقت چھائے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی ہے۔ یہ ملکوں پر وقت آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، کبھی پرولونگ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی شارٹنڈ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وقت چھٹ جاتا ہے۔ آپ بطور قوم اگر اپنی کمر کس لیں، اگر آپ اپنے آپ کو بالکل اپنی راہ متعین کر لیں، اپنی منزل سامنے کر لیں، اور آپ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر درست قدم اٹھاتے ہوئے اس منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیں، تو پاکستان کو اس منزل تک پہنچنے سے کوئی طاقت، کوئی استعماری طاقت، بیرونی طاقت، اندرونی طاقت، کوئی پاکستان کو اپنی منزل پا لینے سے انشاءاللہ نہیں روک سکتی۔ میرا میسج آپ کو آج کا یہی ہے کہ پاکستان کی بقا کی خاطر سب کام چھوڑ دیں۔ سب کام چھوڑنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دفتر جانا چھوڑ دیں یا اسکول کالج جانا چھوڑ دیں، وہ کام اپنی جگہ پر آپ رکھیں، لیکن باقی ہر قسم کے جو وقت ضائع کرنے والے کام ہیں انہیں چھوڑ کے فوکس پاکستان پر کریں۔ پاکستان کی راہ متعین ہو چکی ہے، اس راہ پر چلنے میں پاکستان کے زور بازو بنے۔ پاکستان کی راہ متعین ہو چکی ہے، اس راہ پر پاکستان کے ساتھ چلیں۔ چھوڑ دیں ذاتی مفادات، چھوڑ دیں فروہی اختلافات، پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔